حضرت حارثہ بن وہب سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم، کہ میں تمہیں خبر نہ دوں باہل الجنہ، جنتی کے بارے میں کہ جنتی کون ہے؟ کل ضعیف، ہر وہ شخص جو معاملہ اور برتاؤ میں اکھڑ اور سخت مزاج نہ ہو۔ ضعیف کا معنی کمزور، مراد جسمانی کمزور نہیں ہے، جو معاملہ کرنے میں نرمی کا مظاہرہ کرتا ہو، ضعف کا، کمزوری کا مظاہرہ کرتا ہو، یعنی بااصول معاملہ کرتا ہے لیکن دوسرے کی رعایت رکھتا ہے، ایک تو وہ شخص ضعیف، وہ جنتی ہے۔ متضاعفن، اور لوگ اسے کمزور بھی سمجھتے ہوں۔ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ کو قسم دے دے لابرہ، تو اللہ تعالیٰ اسی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ الا اخبرکم، کہ میں تمہیں خبر نہ دوں باہل النار، جہنمی آدمی کے بارے میں۔ کل عتل، ہر وہ شخص جو اکھڑ مزاج ہو، جواز، بد اخلاق ہو، بدخو ہو، مستکبر، متکبر ہو۔ تو جنتی بندہ حضور نے کون بیان فرمایا؟ جنتی وہ ہے جو کل ضعیف متضاعف، ہر وہ شخص جو معاملات میں لوگوں سے نرمی کرتا ہو، محبت کا، رعایت کا معاملہ رکھتا ہو، لوگ اسے کمزور سمجھ کے دبا بھی لیتے ہوں اور وہ برداشت کر جاتا ہو، پی جاتا ہو، تو ایسا بندہ جنتی ہے۔ تو اگر ایسا بندہ اللہ کو قسم دے دے کہ اللہ میں قسم دیتا ہوں اپنے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ اس کی لاج رکھتے ہیں، اس کا کام کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا تم بتاؤں جہنمی بندہ کون ہے؟ رض کے بتائیے، فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اکھڑ مزاج ہو، ہمیشہ لوگوں پہ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو شکست دینے کی، یعنی مسلمانوں کو، گھر والوں کو، ان پہ دھونس جمانے کی کوشش کرتا ہے، اور بد اخلاق ہے، متکبر ہے، تو یہ بندہ جہنمی ہے۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے۔ ہر آدمی ہم میں سے خود کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھے کہ میرا مزاج کیسا ہے۔ اگر وہ دب جاتا ہے، سہ جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ جنتی ہے، اس حدیث کی روشنی میں۔ ایک اور حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ میں نے عرض کیا نا کہ اس میں جسمانی کمزوری نہیں ہے، جسمانی کمزور مراد نہیں ہے، جسمانی تو کمزور ہونا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ حدیث میں اس کے الٹ ترغیب دی گئی ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طاقتور مومن جو ہوتا ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے، زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے کمزور مومن سے۔ تو بندے کو جسمانی طور پہ طاقتور ہونا چاہیے۔ جو طاقتور ہوگا تو وہ اپنے کام بھی خود کرے گا، دین کام کرے گا، دنیا کام کرے گا، لوگوں کی مدد بھی کرے گا۔ جو آدمی جسمانی طور پر بہت کمزور ہوگا، اپنے کام نہیں کر سکے گا، اور میں کام کیسے کرے گا وہ؟ اگلی حدیث بھی ایسی ہے، ان عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے روایت، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ تکبر ہوگا نا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، بڑا سمجھنا، کہ میں سب لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوں، میں سب لوگوں سے زیادہ صاحب علم ہوں، میں سب لوگوں سے زیادہ دیندار ہوں، میں سب لوگوں سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، میں سب لوگوں سے زیادہ مہذب ہوں۔ یہ خیال کرنا یہ تکبر ہے، یہ شرعی لحاظ سے منع ہے۔ البتہ یہ دل میں خیال آ جائے کہ دوسرے لوگوں کو تمیز نہیں ہے، شعور نہیں، سلیقہ نہیں، تعلیم نہیں ہے، الحمدللہ مجھے کچھ لوگوں سے زیادہ علم حاصل ہے، یہ تو حقیقت ہوتی ہے، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ تو خود کو سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ دیندار، سب سے بڑا نیک سمجھنا یہ تکبر ہے، یہ شرعی لحاظ سے منع ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ وہ آدمی حق کو تلاش نہیں کرتا، کسی کی نصیحت نہیں سنتا، اور اسے کوئی تنبیہ کرے اس کی تنبیہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، برا مناتا ہے۔ مجھے نصیحت کرے گا کیا کہ ہمیں سمجھا سکتا ہے کوئی کہ ہم کوئی بیوقوف ہیں؟ پھر اس کا مزاج یہ ہوتا ہے، جب آدمی کے اندر عاجزی ہوتی ہے پھر لوگوں کی بات سنتا بھی ہے، اپنی غلطی تسلیم بھی کرتا ہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ انسان کے اندر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی، برائیاں بھی، تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، یہ صحیح طریقہ ہے۔